آج ایک وکلا کنونشن ہوا، پی ٹی آئی کے حامی جو وکلا تھے اور جو آئینی ترمیم کے مخالف وکلا تھے انہوں نے بھی اس میں شرکت کی ہے۔ ایک تو پریشر وہاں سے حکومت پہ آ رہا ہے، دوسرا پریشر پی ٹی آئی کا اٹ سیلف، پھر مولانا بھی انہوں نے ابھی تک اپنا وزن جو ہے وہ ترمیم کے خلاف ہی رکھا ہوا ہے، یعنی اپوزیشن کے پلڑے میں ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ بلاول صاحب اب اس بات کو لے کے بڑے ایکٹیو ہیں، وہ تقریباً پوری طرح چارج لیے ہوئے ہیں۔ اور دو باتیں جو بلاول صاحب نے بھی کی، جو اعظم نذیر تارڑ صاحب نے بھی کی، ان میں ایک سیمیٹری ہے۔ تارڑ صاحب نے بھی کہا کہ 25 اکتوبر کو قاضی فائز عیسیٰ صاحب ریٹائر ہو جائیں گے اور سینئر موسٹ جج چیف جسٹس آف پاکستان ہوں گے۔ بلاول صاحب نے وسیم بادامی صاحب کو انٹرویو دیتے ہوئے یہ کہا کہ منصور علی شاہ صاحب بھی چیف جسٹس ہوں گے۔ اب جو ترمیم آ رہی ہے پھر اساد، اب کیا ہوگا اس ترمیم میں، کیا ہوگا؟ ایک دو چیزیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو کل کنونشن ہوا، جو اجلاس تھا وہ بار کونسلوں کا تھا اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا تھا، اور اس میں جو اتفاق رائے نہیں ہوا کسی آئینی ترمیم کے حوالے سے، مثال کے طور پر وائس چیئرمین جناب فاروق ایچ نائک صاحب نے کہا تھا کہ ہمارے پاس سامنے تو ہے نہیں کہ آپ ترمیم کیا کرنا چاہتے ہیں۔ پشاور کے نمائندے نے کہا کہ جناب یہ اب مشورہ کرنے آ رہے ہیں، یہ پہلے آپ آتے۔ شہزاد سمتھنگ نام تھا۔ شہزاد شوکت صاحب نے بھی اعتراضات کے، جو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر ہیں۔ اس کے بعد سندھ اور بلوچستان کے جو نمائندے تھے انہوں نے کہا کہ جی ہم تو اس کے حق میں نہیں ہوں کہ ایک نئی آپ بنائیں، تو وہاں ایک اختلاف رائے تھا۔ اعظم نذیر تارڑ صاحب کے جو تجاویز تھیں اور جو دلائل تھے ان کو من و عن تسلیم نہیں کیا گیا، اسی لیے انہوں نے کہا جی پھر ایک ہفتہ آپ لے لیں اور آپ بیٹھ کے کچھ ہمیں تجاویز دے دیں۔ اس کے برعکس آج جو کنونشن ہوا اس میں اتفاق رائے تھا، اور ایک بات پہ تو بہرحال اتفاق رائے تھا کہ جی اس پارلیمنٹ کو، چونکہ یہ فارم 47 کی پیداوار ہے، یہ ترمیم آئینی ترمیم کرنے کا حق نہیں ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ جو ایک کورٹ کے مقابلے میں، سپریم کورٹ کے مقابلے میں ایک فیڈرل کورٹ بنائی جا رہی ہے، وہ کسی صورت میں قابل قبول نہیں ہے۔ اس کے جواز یہ پیش کیا جاتا ہے کہ جی ہم برٹش جو روایات ہیں، پارلیمانی نظام ہے، اس کے تحت ہمیں کامن لا کو فالو کرتے ہیں، جس میں اس طرح کی یہ وہاں ہوتا ہے جہاں سول لا، فرانس ہے، جرمنی ہے، اس طرح کے جو ممالک ہیں، اٹلی ہے، پولینڈ ہے، وہاں یہ فرق کیا ہے؟ کامن لا اور سول لا کا فرق کیا ہے شاہ صاحب؟ کامن لا یہ ہے کہ جس میں تحریری آئین ہیں، آئین کے تحت طے شدہ اختیارات ہیں فیڈریشن کے، ٹھیک ہے نا جی، اور قوانین جو ہیں مرتب ہو چکے ہیں۔ جہاں یہ صورتحال نہیں ہے اس کو وہ کہتے ہیں، ایک اور ٹرم ہے جو مجھے اس وقت ذہن میں نہیں آ رہی لیکن وہ سول لا اس کو سمجھا جاتا ہے، کہ جہاں اختیارات کا تعین واضح نہیں ہے تو اس کی صورت میں جو ہے وہاں ایسی صورت نہیں بن سکتی، کیونکہ یہ ایک تضاد ہوگا، دو عملی ہوگی۔ وہاں جو ہے عام طور پر صدر یا جو ہیڈ آف اسٹیٹ ہے وہ بااختیار ہوتا ہے، اور پارلیمنٹ جو ہوتی ہے وہ ماتحت، یا وزیر اعظم جو ہوتا ہے وہ ایک ماتحت ادارہ ہوتا ہے۔ یہاں جو ہے اختیارات کا توازن جو ہے وہ پارلیمنٹ کے حق میں ہے، اور سپریم کورٹ جو ہے ایک تشریح کرنے والا ادارہ ہے۔ تو اس لیے اگر دو چیف جسٹس آپ بنائیں گے ملک میں تو پھر دو وزیر اعظم بھی بنا دیں، پھر آپ دو صدر بھی بنا دیں، اور سو آن، پھر بڑھاتے چلے جائیں اس منطق کو اگر دو۔ اور دوسرا یہ ہے کہ سپریم کورٹ، تو سپریم کا لفظ جہاں آپ نے لگا دیا ہے، جب سپریم کورٹ ہے تو پھر وہ تشریح کا کام، بیسک کام تو اس کا یہی ہے۔ سپریم کورٹ کا اصل جو کام ہے وہ تو یہی ہے کہ جو صوبوں کے درمیان، مرکز کے درمیان صوبوں کے باہمی اختلافات ہوں، آئین کی تشریح کا معاملہ ہو، پارلیمنٹ اور صوبائی اسمبلیوں کے، یہ ساری چیزیں اس نے سپریم کورٹ نے دیکھنی ہے اس کا، اور وہ ایپلیٹ کورٹ بھی ہے۔ تو آپ اگر یہ اختیارات، نہیں تو یہ ارشاد صاحب، تو یہ کیا فارمولہ ہے کہ ایک فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہو، اور جس طرح ہائی کورٹس کے بعد ایپلیٹ سپریم ہے، تو اگر وہ عدالت بن جائے مثال کے طور پہ، تو پھر یہ معاملہ جو اتنا گرم ہے یہ ٹھنڈا ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا نا، اس لیے نہیں ہوگا کہ بھئی جو آپ کا بیسک سٹرکچر آئین کا ہے وہ آپ اس کو متاثر کر رہے ہیں، آپ کو پھر پارلیمانی اسکیم بھی تبدیل کرنی پڑے گی، یہ پارلیمانی نظام کو بھی تبدیل کرنا پڑے گا،
اختیارات کا توازن آپ اگر سپریم کورٹ کے اختیارات کو تقسیم کر رہے ہیں، پھر وزیر اعظم کے اختیارات کو بھی تقسیم کریں، صدر کے اختیارات، صدر کو اس میں حصہ دار بنائیں، پھر اور جو اداروں کے معاملات ہیں ان کو بھی آپ تقسیم کرنا پڑے گا، توازن پھر ہر جگہ لانا پڑے گا نا، ایک ادارے میں کیوں توازن لانا چاہ رہے ہیں؟ اب دیکھیں اور وہ اپنی مرضی کا توازن، اپنی ابھی جو مرضی صدر کا پاکستان ہے جی ایگزیکٹو کا سربراہ تو وہ ہے، ایگزیکٹو اتھارٹی، ایگزیکٹو کا یعنی وہ ایسا ہے جو پابند ہے وزیر اعظم کے ایڈوائس کا، یہی لیکن میرا جو سوال تھا۔ ایگزیکٹو اور جوڈیشل اتھارٹیز جو ہیں، اتھارٹی جو ہے وہ اس میں جو ہے ویسٹ کرتی ہے، ٹھیک ہے نا، اور نہیں، اب تمام میرا سوال یہ ہے ارشاد صاحب جی کہ صدر جو ہے بیشتر معاملات میں پابند ہے وزیر اعظم کی ایڈوائس کا، اور اس کے جو بیشتر کا سب کے سب معاملات میں تقریباً، اور اس کے جو دستخط ہیں وہ اپوائنٹی کے ہیں، وہ اپوائنٹ کرے گا، اور وہ خواہ وہ الیکشن کمشنر ہے، خواہ وہ چیف جسٹس ہے، اس عہدے کا پھر فنکشن کیا ہے؟ یہ کیا ہے مطلب اس کا؟ یہ ہم نے چونکہ ڈرائیو کیا ہے یو کے سے، وہاں تو بادشاہ ہے، یہ بادشاہ کا نائب ہے، یہ بادشاہ کی جگہ پہ ہم نے پریزیڈنٹ رکھ دیا ہے، اور فیڈریشن کے سارے جو اختیارات کا منبع ہے وہ صدر کو بنایا گیا ہے۔ بادشاہ الیکٹڈ تو نہیں ہے وہاں پہ، وہ تو موروثی چل رہا ہے۔ نہیں، ہم تو وہ ظاہر بادشاہ تو نہیں بنا سکتے تھے، ہم نے تو لیگل یہ کانسیپٹ جو ہے آسٹریلیا میں، انڈیا میں، بنگلہ دیش میں، پاکستان میں، جہاں جہاں بھی فیڈرل پارلیمنٹری سسٹم ہے وہاں صدر ہے، لیکن اس کے پاس اختیارات وہ نہیں ہیں، اور اختیارات جو ہیں وہ پرائم منسٹر کے پاس ہیں، لیکن وہ اختیارات کا استعمال کرتا ہے صدر کے نام پہ۔ تمام ادارے ایک بات سمجھ نہیں آ رہی، ہم آپ کو کہتے ہیں سمجھ آ جائے گی کہ جو میں نے عرض کیا ہے نا کہ سپریم کورٹ ایک سپریم ادارہ ہے، 3 ادارے ہیں اس پر، ہمارا جو کانسٹیٹیوشنل سکیم ہے اس کے اندر مقننہ ہے، جوڈیشری ہے اور پارلیمنٹ ہے، حکومت ہے۔ اب حکومت کی سربراہی جو ہے وہ ہے وزیر اعظم کے پاس، ٹھیک ہے نا جی۔ پارلیمنٹ جو ہے ایک ادارہ ہے، اس کا سربراہ وہ ہے اسپیکر ہے۔ ایک اپنا جوڈیشری ہے جس کا ہائر ادارہ جو ہے وہ سپریم کورٹ ہے، اس کا سربراہ جو ہے وہ سپریم کورٹ کا چیف جسٹس نہیں ہوتا، چیف جسٹس آف پاکستان کہا جاتا ہے جی۔ اب یہاں آپ 2 چیف جسٹس لائیں گے، 2 سپریم کورٹس لائیں گے، اور اختیارات کا پھڈا چلے گا۔ یہ پارلیمانی سکیم کو بھی آپ متاثر کر رہے ہیں۔ نہیں تو یہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے چیف جسٹس کو چیف جسٹس آف پاکستان اگر بنا دیں گے تو وہ سپریم کورٹ، سپریم جس کے ساتھ آپ لگا رہے ہیں اس کو وہ اس کے کمتر درجہ دیں گے؟ نہیں، میرا یہ سوال ہے، ہائپوتھیٹیکل کوسچن ہے۔ اس کی وجہ ضرورت کیا ہے؟ پہلی چیز تو ہے، بنیادی سوال یہ ہے کہ ضرورت کیا ہے؟ جو بیان کیا جواز یہ دے رہے ہیں کہ جی عدالتی جو سیاسی معاملات ہیں اس کی وجہ سے تاخیر ہوتی ہے، تو اس کے لیے بہترین تجویز سارے ابھی یہ بھی کہہ رہے تھے قمر صاحب، اس سے پہلے وسیم سجاد صاحب نے بھی کہا، ہم بھی کہتے رہے ہیں کہ آپ سپریم کورٹ کے 5 جج، جس طرح انڈیا میں ایک مثال موجود ہے، آپ 5 ججوں کا ایک بنا دیں کہ جی یہ جو جتنے بھی پولیٹیکل اور کانسٹیٹیوشنل ایشوز ہوں گے وہ دیکھیں گے۔ ایک نیا ادارہ جب بنائیں گے کروڑوں اربوں روپے کے اخراجات آئیں گے، ایک اختیارات کی تقسیم کا جو فارمولہ ہے وہ آپ متاثر کریں گے، معاشرے کے اندر ایک ہیجان پیدا کر رہے ہیں، آپ عوام کو یہ تاثر دے رہے ہیں کہ چونکہ سپریم کورٹ موجودہ جو ہے وہ اتنی مضبوط ہو چکی ہے کہ وہ اپنا جو نظر ثانی کا اختیار ہے وہ استعمال کرتی ہے، وہ ماتحت ادارہ بننے کے لیے تیار نہیں ہے، اس لیے ہمیں یہ قبول نہیں ہے۔ یہ ہے نا، یہ سب باتیں تو اپنی جگہ دیکھیں، یہ تو ہم حکومت کی انٹینشن پہ، حکومت کی سوچ پہ جا کے ہم ان پہ تنقید کر سکتے ہیں، ہم ان پہ تنقید نہیں کر رہے۔ اس کا جواز کیا ہے؟ ایک نیا ادارہ بنایا جاتا ہے، نہیں جب نیا ادارہ بنایا جاتا ہے اس کا کوئی جواز ہوتا ہے نا، جواز 2 پیش کیے جا رہے ہیں نا، ایک تاخیر ہوتی ہے، یہی کہا رہا ہے، دوسرا ہے کہ سپریم کورٹ ہماری بات نہیں مان رہی۔ یہ بات ارشاد صاحب آپ کی بجا ہے، افتخار چودھری صاحب کے دور میں کیوں قابل قبول نہیں تھی؟ اس لیے کہ افتخار چودھری صاحب وارہ کھاتے تھے، مسلم لیگ نون کو وارہ کھاتے تھے، پیپلز پارٹی کو وارہ نہیں کھاتے تھے، پیپلز پارٹی وکٹمائز ہوئی ہے، کہتی رہی تو نہیں مانے گی نا۔ اس کے بعد لیکن نون لیگ نے ثاقب نثار بھی تو بھگتے ہیں نا،
ثاقب نثار تو پی ٹی آئی کو وارا کھاتے تھے نا. ٹھیک ہے, یہ تو فیکٹس میں ہیں نا. وہی کہہ رہا ہوں آج جس کہ طرح اگر آپ ہر حکومت اپنی میرا مرضی بنیادی کے نقطہ ادارے ہے شاہ بننا صاحب. شروع کر دیں, اچھا یہ تو 2 بن گئے, اگلی حکومت آئے گی اس کو تنگ کر رہا ہوگا فیڈرل یہی ارشاد کوڈ, صاحب وہ ایک اور کوڈ بنائیں گے. اب میرا جو سوال ہے, جو میں آپ سے پہلے بادشاہت جو والی چیز صدر والی ہے, بات جو بھی کر رہا چیز تھا, میں کہتا ہوں کہ یہ ہمارے سیاستدان, یہ ہمارے حکمران کسی قاعدے ضابطے آئین قانون کو ماننے کی عادت ڈالیں. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے ارشاد خود صاحب. بدلتے نہیں, قرآن کو بدل دیتے ہیں. ہوئے کس درجہ ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق, کہ خود کو بدلو, اپنی عادتیں بدلو. یہ اتھارٹیرین رول کی جو تمہیں ایک پڑ گیا ہے چسکا, یہ اس کو ختم کرو. خود بھی عدالتوں کے سامنے, فیصلوں کے سامنے سر تسلیم خم کرو, خواہ تمہیں پسند آئے یا نہ آئے. عوام کو بھی کسی قاعدے قانون کا پابند بناؤ. میں آپ کی بات سے متفق جب ہوں, لیکن میرا سوال یہ ہے, مارشل لا, میں آپ کو ضیاء الحق کے دور میں ہمارے سیاستدان کہتے تھے کہ جی ضیاء الحق کہتے ہیں کہ جی ہم مشرف کے دور میں کہ جی ہم اشارے کی پابندی کرائیں گے. آئین کی تو آپ پابندی نہیں کرتے, اشارے کی کیسے پابندی کرائیں گے؟ یہ ایک بڑی بات ہوتی تھی. بھئی آپ آئین کو نہیں مان رہے, آپ سپریم کورٹ کو نہیں مان رہے, تو آپ کی بات کون مانے گا؟ یہ آپ اپنے لیے گڑھے کھود رہے ہیں. اگر ہر شخص کو یا ہر گروہ کو یہ اجازت دے دی جائے تو اس کی پھر وہ ایک ہے ماما جی کی عدالت, ایک فلم ہے. وہ ایک صاحب ہیں, غالباً لہری ہیں یا رنگیلا ہیں یا کوئی مزاحیہ ہیں, یہ مجھ سے تو پہلے اپنی ہاں تو وہ جہاں بیٹھتے ہیں وہ عدالت لگا لیتے ہیں. تو ان کو وارہ کھاتی ہے ہمارے سیاستدانوں کو ماما جی کی عدالت. نہیں, جناب عمران خان صاحب کے دور میں حکومت کو قاضی صاحب پسند نہیں تھے, ان کے خلاف ریفرنس داخل کر دیا, بعد میں پچھتانا پڑا. ٹھیک ہے نا. اب ان کو منصور علی شاہ صاحب پسند نہیں آ رہے, یہ قاضی صاحب کو جو ہے وہ نئی کوڈ بنا کے دے رہے ہیں. ایک آدمی کی خاطر آپ ایک نئی کوڈ بنا رہے ہیں. ثابت یہ ہوتا ہے, دیکھیں اب بنا یہ رہے ہیں, اور جہاں پہ جو بات ہو رہی ہے کہ ایک آدمی کی خاطر, بات تو یہ کر یہ رہے ہیں. بات یہ ماضی میں وہ اپنی مرضی کی قانون سازی کرتے تھے. 63A جس پہ اب اعتراض ہے, وہ اس کے بینیفیشری ہیں اس فیصلے. دیکھیں قانون سازی کرنا ہر پارلیمنٹ کا اختیار ہے, لیکن وہ پبلک انٹرسٹ میں ہونی چاہیے, اپنے ذاتی مفاد کے لیے نہیں ہونا چاہیے. عدالت کے پاس کیسز ہیں پینڈنگ سپریم کورٹ میں ارشاد صاحب, لاکھوں ہیں, لوور کورٹس میں لاکھوں ہوں گے, لاہور کے سیشن کورٹ لاکھوں کے تعداد, فیملی کورٹس میں یہاں کتنے جج بڑھائے جا رہے ہیں. پھر اچھا سیشن کورٹ کی جگہ پہ ایک اور کورٹ بنائیں. مجھے یہ بتائیں, سیشن کورٹس میں ہوتے تھے, ہر طرح کے کیس سنے جاتے تھے. انہوں نے کہا کہ جی یہ بوجھ بڑا ہے, یہ دہشت گردی کو سزا نہیں ہوتی, انسداد دہشت گردی کی عدالتیں بنا دی. اب تکلیف ہے کہ انسداد دہشت گردی کی عدالتیں تو فیصلے نہیں کرتے. یہ کہتے ہیں, روز کہتے ہیں, فیکٹ ہے. دہشت گردوں کو جتنی سزائیں ہیں وہ ملٹری کورٹ سے ہوتی ہیں. مجھے یہ بتائیں پھر فائدہ کیا ہوا جس کا اثر ہوا ہے؟ اس کا مطلب پورے ملک میں ملٹری کورٹ بنا دیں؟ نہیں. او بھائی میں یہ کہتا ہوں استعداد بڑھائیں. نہیں, پہلی چیز نمبر 1 کیس جو ہے FIR یا کیس جو ہے وہ جائز کسی مجرم کے خلاف بننا چاہیے, سیاسی بنیادوں پر نہیں بننا چاہیے, پہلی. دوسرا آپ کی پراسیکیوشن مضبوط ہو. دہشت گردی کا قانون اس قدر مس یوز ہوا ہے کہ وہ مذاق بن گیا ہے. عدالتیں جو فیصلہ کریں گی وہ تو جو آپ حقائق پیش کریں گے اس کی بنیاد پر کریں گی. پھر آپ عدالتوں کو پابند کریں. یہ وکلاء کرام جو ہیں یہ آپس میں بھی لڑتے رہتے ہیں, ہمیں بھی قانون کا بھاشن دیتے ہیں. یہ جو التوا لیتے ہیں کئی سال, اس سے آج میں ایک کلپ دیکھ رہا تھا, وہ ایک صاحب فرماتے ہیں کہ میں بھی 4 سٹے لے کے آ رہا ہوں. مطلب میں نے آتے, وہ اپنے ایک کریڈٹ کے طور پہ بتاتے ہیں, حالانکہ یہ اسپرٹ آف دی جو لا ہے, انجسٹس ہے, اس کے خلاف ہے. قانون یہ ہے, یہ غالباً افتخار چودھری صاحب کے دور میں بنا تھا کہ جی یہ سٹے جو ہوگا اتنے عرصے سے زیادہ نہیں ہوگا, لیکن 5 سال تک اربوں روپے لوگوں کے ڈوب گئے. باہر سے لوگوں نے پیسہ لگایا, یہ سسٹم ٹھیک کرے نا. جج کیا کرے گا؟ یہی میں ارشاد صاحب کہہ رہا ہوں, سسٹم ٹھیک کریں, ججوں کی استعداد بڑھائیں, قابلیت پہ لوگ لگائیں, میرٹ پہ لوگ لگائیں. میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ ہم سے بڑے ملکوں میں ہمارے ہی برابر جج ہیں, لیکن وہاں چونکہ تھانہ کچہری پہ انصاف ملتا ہے لوگوں کو, محکمہ مال میں انصاف ملتا ہے,
تو لٹیگیشن کم ہوتی ہے. جی. لٹیگیشن کم ہوتی ہے تو جج بہتر فیصلے وقت پر کرتے صحیح ہیں. ہے. جج فیصلے وقت پر کرتے ہیں تو یہ شور شرابہ نہیں ارشاد صاحب ہوتا. ہمارے یہاں تو جٹ چڑیا کچہری بھی تو فخر سے بیان کیا جاتا ہے جی، اور کچہریوں آئے ہیں. بھائی یہ غلط چیز ہے، غلط روایتیں ختم معاشرے کا کریں بھی تو نا. ایک غلط ریفلیکشن ہے. نہیں، معاشرے کا کوئی ریفلیکشن. آپ انصاف تھانے کی سطح پر دینا شروع کر دیں، آدھے کیس آپ کے ختم ہو پنجاب جائیں پولیس گے کے سال طریقے سے میں. انصاف مل تو سکتا ہے. پنجاب پولیس کو ٹھیک کریں نا، آپ عدالتوں کو ٹھیک کرنے چل پڑتے ہیں.